السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں، بڑائیاں اور بزرگیاں اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل، اس کا کرم اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو شرک و بدعات سے بچا کر توحید پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احسانات ہیں، ہم جتنا اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں، ایک دو نہیں کئی دھرم ہیں۔ جیسے یہودیت ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، ہندو مت ایک مذہب ہے، جین ایک مذہب ہے، مجوسی ایک مذہب ہے، بدھسٹ ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی مذہب کے پاس ان کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں
تو ان کے قریب جائیں گے تو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں. اگر آپ یہودیوں کے پاس جائیں گے تو یہودیوں کے پاس کون سی کتاب ہے؟ توریت، آسمانی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. اگر ہم عیسائیوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس انجیل موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. یہ تو آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی مذاہب ہیں. لیکن اگر زمینی سطح پر بات کریں گے، اگر آپ کسی ہندو مت کے قریب جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بھی ویدانت ہیں، ان کی دھرم کی گرہنتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں. اسی طریقے سے جین مذہب ہے، بدھسٹ ہے اور سکھ وغیرہ ہیں. ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس کتاب ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دھرم، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ کوئی ہے کتاب ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ارے بولو جی. یہاں بھی ہے نا؟ ہے الحمدللہ. جب ہر مذہب کے، دھرم کے ماننے والوں کے پاس کتاب یعنی پستک ہے تو ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. لیکن یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی ہے. خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں کی گارنٹی نہیں لی ہے سوائے قرآن کریم کے. جیسے آپ دیکھیں توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ تمام کتابوں کی گارنٹی، ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی ہے، لیکن ایک کتاب کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کی ضمانت ہمارے ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند صدیوں کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. توریت، زبور، انجیل کے اندر لوگوں نے، ان کے علماءوں نے تحریف کر دی. تحریف کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز حلال تھی تو انہوں نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. کوئی چیز حرام تھی تو انہوں نے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. یعنی ان کے علماؤں نے، ان کے پیشواؤں نے، ان کے مذہب کے دھرم گرو نے کیا کر دیا؟ اس کے اندر حلال کو حرام، حرام کو حلال کر کے اس کے اندر تحریف کر دی. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کریم دنیا کی ایک واحد اکیلی کتاب ہے. دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک، یا اس کونے سے اس کونے تک، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جاؤ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان رہتا ہے اور اس کے پاس قرآن ہے. الفاظ کا تو چھوڑو، زبر، زیر اور پیش کا بھی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا. قرآن کے 30 پارے ہیں، قرآن میں 114 سورتیں ہیں، اور قرآن کے جتنے احکامات ہیں نہ اس میں کوئی تحریف ہے. جب زبر زیر میں، پیش میں فرق نہیں ہے
تو حکم میں تو کوئی فرق آ ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گارنٹی لی ہے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کے اندر کوئی بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. لیکن یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پر اتارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا. کہاں پہ اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نبی پر اتارنے سے پہلے دنیا کی بہت ساری مخلوق کے سامنے پیش کیا. دنیا کی بہت ساری جو مخلوق ہیں ان کے سامنے پیش کیا. کن کن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا؟ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں. سورہ احزاب سورہ نمبر 30 پر 3 آیت نمبر 72-70 پر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اس قرآن کریم کو انسانوں پر نازل کرنے سے پہلے زمین اور آسمانوں کے سامنے پیش کیا. زمین سے کہا زمین تو قبول کر لے، قرآن تیرے اوپر اتاریں گے. زمین بولی نہیں. آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیرے اوپر اتاریں گے. آسمانوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری بس کی بات نہیں. درختوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. سب نے کہا اے اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے قرآن کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. آخر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کندھوں پر یہ بوجھ ڈال دیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی ہر مخلوق سب نے قرآن کریم کو اپنے اوپر اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر قرآن کریم کو نازل کیا. سوال شاید آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہو، لیکن میں سوال بتاتے ہوئے اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے زمین کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے کیا؟ درختوں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے کیا؟ پتھروں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیوں اتار رہا تھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، یہ تمام کل کی کل مخلوقات کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے، شعور ان کے اندر ہے. کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ. صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرنا ہوتا، خطبہ دینا ہوتا، مسجد نبوی میں کھجور کا ایک درخت تھا. کھجور کا ایک درخت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی وہ بڑئی کا کام کرتے تھے. بڑئی معلوم نا؟ یہ فرنیچر وغیرہ بناتا ہے، کارپینٹر. اردو میں اس کو بڑئی بولتے ہیں، کارپینٹر. ماشاءاللہ انگریزی جانتے ہیں نا جی آپ لوگ. تو وہ صحابی کارپینٹر کا کام، بڑئی کا کام کرتے تھے، کرسی ٹیبل وغیرہ بناتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ممبر بنا دے. یہ ممبر ہے نا پیچھے، خطبہ دیتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے جمعہ کے دن. تو وہ ممبر بنا دیے، لیکن وہ جھاڑ جیسا کا ویسا تھا. جب ممبر بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ کو چھوڑ دیے، کہاں پہ کھڑے ہو گئے؟ ممبر کے اوپر خطبہ دینے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے
اور وہ رو رہا ہے، ایسے سسک کر کے رو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی؟ کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ رونے کی آواز کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو روکتے ہیں، اور روکنے کے بعد وہ جو کھجور کا درخت تھا اس کو آ کر اپنے ہاتھوں سے لپٹتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لپیٹتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ درخت بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتا تھا، اب میں ممبر پہ آ گیا تو اس کو تکلیف ہونے لگی، اس واسطے رو رہا ہے. اگر میں اس کو سینے سے نہیں لگاتا تو یہ قیامت کی صبح تک ایسے ہی روتے رہتا. اللہ اکبر. ایک درخت بھی کس سے محبت کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو اللہ کی محبت پہلے اور اس کے بعد مخلوقات میں سب سے پہلی محبت کس سے ہونا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی طاقت درخت کے اندر ہے. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جگہ گیا اور پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا زمین پر لاٹھی مارو. لاٹھی مارے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے. ایک اونٹ کا واقعہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں سے ہٹ کر کے جانوروں کے اندر، بے جان چیزوں کے اندر شعور موجود ہے. صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکے کی وادی میں مجھے ایک بڑا پتھر معلوم ہے، جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو پتھر کے اندر سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. یعنی وہ نبی کو پہچانتا تھا، نبی کو سلام کیا کرتا تھا. اس کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو ایک معجزہ تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر قرآن کو نازل کرنے سے پہلے زمین کے پاس، آسمانوں کے پاس، پہاڑوں کے پاس اور درختوں کے پاس اس کو پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم اور جاہل انسان کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ بالکل مٹی کی طرح ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. غور و فکر کرنے کے لیے ہم ایسی مثالیں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو دیگر مخلوقات کے سامنے پیش کیا، سب نے انکار کیا. تو پھر قبول کس نے کیا؟ انسانوں نے قبول کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اس کو ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد چیلنج بھی کیا ہے. کیا چیلنج کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں نا. اب وہ آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی بول کر کے تیلگو میں
آپ کی آسانی کے لیے بنا کر کے دیے ہیں، حالانکہ سب کو عربی سیکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس مسجد میں مولانا ہے، کتنے لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں؟ آپ کے گلی محلے میں معلمات ہیں، عالمہ ہیں، کسی مدرسے سے پڑھی ہوئی ہیں، آپ کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں؟ قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سیکھنا ضروری ہے۔ خیر، اس پر آگے بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو عرب کے لوگ عربی جانتے تھے، پوچھنے لگے یہ بڑا عجیب کلام ہے۔ کچھ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے لگے یہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے لوگوں کے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو ہے اپنے طرف سے بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاعر ہے، شاعری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے کلام کو، قرآن کو شاعری بول رہے ہو، جادوگری بول رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا دنیا والوں سے، کوئی بھی اس چیلنج کا جواب دے سکتا ہے، اور یہ چیلنج کب تک ہے؟ قیامت کی صبح تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کو اگر ہم لوگ سمجھ کے پڑھنے والے بن جائیں گے نا، یہ ہمارے اندر شرک بھی نہیں رہے گا، بدعت بھی نہیں رہے گا، خرافات بھی نہیں رہیں گے، غلط کام ہم لوگ بالکل نہیں کریں گے۔ ہمارے اندر برائیاں کیوں ہیں معلوم ہے؟ ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا، کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پر جو کلام نازل کیا، اگر تم کو شک ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسے ایک سورت بنا کر کے لاؤ۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج تک کسی نے قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ کہیں اللہ نے فرمایا ایک سورت بنا کر کے لاؤ، کہیں اللہ نے فرمایا 10 آیتیں بنا کر کے لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا، آج تک کوئی چیلنج کا جواب نہیں دیا، اور جتنے لوگ چیلنج کو قبول کرے وہ اسلام ہی قبول کر لیے، لیکن وہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ یہ ہے قرآن کریم کا معجزہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چیلنج بنا کر کے بھیجا۔ اور آپ دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی ہے، آج دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں، مذہبی کتابوں کے دھرم پستک جتنے ہیں، اس کا کوئی بھی حافظ نہیں ہے۔ اگر ملیں گے تو بھی کون سی بھی کونے میں ملتا، لیکن قرآن کے کتنے حافظ ملیں گے آپ کو؟ ماشاءاللہ، ہر گاؤں میں جہاں مسلمان ہیں حافظ قرآن ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر ماشاءاللہ حفظ قرآن کے مدرسے چل رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم کو لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتابی شکل میں وہ لوگ ختم کر سکتے ہیں، لیکن دل سے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، قیامت تک اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات یہ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھنا بہت مشکل ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا عربی میں ہے، تیلگو سیکھ لیتے ہیں، کنڑا سیکھ لیتے ہیں، انگلش سیکھ لیتے ہیں، ملیالی سیکھ لیتے ہیں، دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، عربی سیکھنا مشکل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگریزی سے آسان، تیلگو سے آسان، کنڑا سے آسان،
دنیا کی ہر زبان سے آسان اگر کوئی زبان ہے تو وہ کون سی ہے؟ عربی زبان. اس کا سیکھنا بھی آسان، اس کا سمجھنا بھی آسان، اس پر غور و فکر کرنا بھی آسان، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے. کیوں؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بول رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج مسلمانوں کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنے ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں، جبکہ قرآن سیکھنا بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے پوچھو میتھس، میتھمیٹکس آسان ہے یا مشکل ہے، تو کیا بولیں گے؟ بہت مشکل ہے بولتے ہیں نا. آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے کالجز وغیرہ. میتھمیٹکس ذرا مشکل ہے نا، ٹف ہے تھوڑا سا، لیکن پھر بھی سیکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ سیکھتے ہیں. کیوں؟ کورس پورا کرنا ہے، ایگزام بھی دینا ہے. یا سیکھیں گے نہیں تو نہ کورس پورا ہوگا نا ایگزام میں 0 + 0 = 0 ہی آئے گا. ہاں 0 ہی آئے گا. میتھس کو، میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، ٹف سبجیکٹ ہے، لیکن پھر بھی سیکھتے ہیں. کیوں؟ کورس مکمل کرنا ہے، ایگزام بھی دینا ہے سال کے آخر میں. اتنا ٹف ہوتے ہوئے، مشکلیں ہوتے ہوئے اس کو سیکھتے ہیں. اور قرآن آسان ہے لیکن قرآن کو نہیں سیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں پوری کڑی محنت کریں گے. آپ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے اندر آپ قرآن پڑھنا شروع کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. بات بری نہ ہو تو میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، مطلب گنتی کے لوگ ہیں، ہر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اگر 5-10 آدمی بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں تو یہ پرسنٹیج نہیں ہے. 10% مان کر کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب 90% لوگ قرآن نہیں جانتے ہیں. کیوں نہیں جانتے؟ کیوں جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیوں سیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ اچھا، جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ صرف قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتی. الحمدللہ رب العالمین، I don't know، معلوم نہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف پڑھ رہے ہیں طوطے کی طرح، اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھو. اردو میں ہے، انگلش میں ہے، تیلگو میں ہے، آپ کی اپنی زبانوں کے اندر. دنیا کی تقریباً زبانوں میں آج قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. آج قرآن ہم کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ یہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. یہاں کھیتی باڑی کا کام زیادہ چلتا ہے نا. کھیتی باڑی کا آپ ایک موٹر خرید کے لاتے ہیں کھیت میں پانی چڑھانے کے واسطے، ٹھیک ہے؟ کیا خرید کے لاتے ہیں؟ موٹر خرید کے لاتے ہیں. 15,000 20,000 25,000 جو بھی اس کی قیمت ہے. وہ موٹر کے اندر ایک کتاب رہتی ہے. وہ موٹر کا جو باکس رہتا ہے نا، اس کے اندر ایک کتاب رہتی ہے. اس کے اندر کیا لکھا رہتا ہے؟ ہاں، پورا کا پورا موٹر کے بارے میں پورا ڈائیگرام رکھ کر کے بتاتے ہیں. یہاں سے وائر لگانا ہے، یہاں پہ پنکھا ہے، یہاں پہ سوئچ ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ وہ ہے، فلاں ہے. پورا کا پورا کھولیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے. اگر اس کے اندر وہ لکھا ہوا نہ ہو یا اس کے بارے میں جانکاری رکھنے والا نہ ہو، ادھر کی وائر ادھر، ادھر کی وائر ادھر ڈال دیے تو موٹر چلنے کے بجائے سیدھا چلنے کے بعد الٹی چلے گی، اور الٹی چلنے کے بعد ڈھام زور سے آواز آئے گی. 30-40 ہزار روپے گئے.
تو جس طریقے سے ایک موٹر کے باکس کے اندر ایک ایسی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے جس سے آپ موٹر چلا سکتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح ہمارا بھی ایک مینول بولتے ہیں یا مینو بولتے ہیں اس کو، مینول. تو جیسے ایک موٹر کے لیے مینول ہے، تو ہمارے لیے انسان کے لیے مینول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے لکھا ہوا ہے، قرآن کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے، کس کی پوجا کرنا ہے کس کی پوجا نہیں کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے، کس کو ماننا ہے کس کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے آج اگر قرآن کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، مائی اور بہنیں، سوچیں اور غور کریں قرآن سے ہم کتنا دور ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بے شک ہم کو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کرنا مطلب اس کے بارے میں سوچنا، قرآن ہم سے کیا بول رہا، تب جا کر کے ہماری سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. ورنہ اگر قرآن جو ہے یعلمون تعلمون تعلمون یعلمون پڑھتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کس کو کہتے ہیں؟ رب العالمین کس کو کہا جاتا ہے؟ الحمد کیا ہے، للہ کیا ہے، رب العالمین کیا ہے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. رب العالمین جو دونوں جہانوں کا کل کائنات کا رب ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ہے. روزانہ نیوز پیپر آپ لوگ پڑھتے ہیں نا؟ چلو آپ یہاں پہ آندھرا میں رہتے ہیں تو یہاں کا زیادہ تر اخبار کیا ہے؟ تیلگو میں آتا ہے. تیلگو میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اخبار پڑھنے کے بعد رکھ کر کے بیٹھے، میں پوچھتا ہوں آج کے اخبار میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے؟ دلی میں ایک حادثہ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا. دلی کے فلاں ایریے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں پہ 4-5 آدمی مر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخبار پڑھے ہیں، پڑھنے کے بعد سمجھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پیپر پڑھے آپ، پڑھنے کے بعد سمجھیں، پوچھنے پر بول رہے ہیں. ہم لوگ سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں معلوم. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھو. روزانہ اگر آپ 1 پیج 2 پیج پڑھتے ہیں تو اتنا سب پڑھنے کی ضرورت نہیں. 1 آیت پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. 3 آیتیں پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. 1 پارہ روزانہ پڑھتے ہیں تو 1 پیج پڑھو، 1 صفحہ پڑھو. لیکن کیسے پڑھو؟ ترجمے کے ساتھ پڑھو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تیلگو زبان میں ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے، قرآن ہے نا؟ اور ویسے تو ماشاءاللہ ہر جگہ مسجدوں میں ملتا ہے. کرناٹک میں ہے تو کنڑا ہے، اگر آندھرا میں ہے تو تیلگو ہے، آپ کیرلا چلے گا جو ہے ملیالم میں ہے، اور اگر آپ تمل ناڈ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ
تمل میں موجود ہے. کچھ لوگ انگریزی جانتے ہیں, انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں, اس کا بھی ترجمہ موجود ہے انگلش میڈیم میں پڑھنے والوں کے لیے, انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم کو سمجھنا ہے. اگر ہم قرآن کریم کو صرف پڑھتے چلے جائیں گے اور سمجھیں گے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ہاں فائدہ ضرور ہے. کب؟ جب ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, فائدہ ہی فائدہ ہے. اور قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. اگر خالی آپ پڑھتے ہی جاتے ہیں, جیسے ہم لوگ قرآن کریم میں نماز میں جو ہے قرآن کریم پڑھتے ہیں, نماز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھتے ہیں. کیا اس کا فائدہ نہیں ہے؟ فائدہ ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ ذرا اس حدیث پر آپ غور کریں. سنن ترمذی کی روایت, عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ عشرۃ امثالها لا اقول لكم الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب میں سے, قرآن میں سے ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے, اور ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 10 نیکی کے برابر ہے. ایک نیکی 10 کے برابر ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم یہ حرف نہیں ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے. حرف کس کو بولتے ہیں؟ اکشر بولتے ہیں نا, شاید تیلگو میں بھی اکشر ہی بولتے ہوں گے. الف ایک حرف ہے, اکشر. لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اس کا مطلب الف لام میم اگر ہم پڑھیں گے تو یہ کتنے اکشر ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3 نیکیاں 10 کے برابر اگر کہیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے. اب قرآن کریم کے اندر 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, 1.5 لاکھ سے زیادہ اکشر موجود ہیں. تو اگر ہم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے سیکھیے قرآن کریم کو. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے پاس عالم موجود ہیں, سیکھو ان کے ساتھ. صبح میں بیٹھو, شام میں بیٹھو, اور یاد رکھو میری عمر 60 سال کی ہوگی, میں 80 سال کا ہو گیا. نہیں, آدمی بوڑھا ہوتا ہے لیکن علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. صحابہ کرام 70 80 سال 90 سال کی عمر میں قرآن سیکھے, ہم نہیں سیکھ سکتے؟ اچھا, موبائل کا ایک آپشن سمجھ میں نہیں آیا, 60 سال کی عمر میں ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ با کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, ذرا بتا بول کر کے. یوٹیوب کدھر ہے, فیس بک کدھر ہے, انسٹاگرام کدھر ہے, واٹس ایپ کیا ہے, ہم لوگ جا کر کے موبائل کے پورے آپشن سیکھتے ہیں لیکن قرآن نہیں سیکھتے. سیکھنا ہے قرآن کریم کو. جب تک ہم سیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن کے تعلق سے ایک آخری بات بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 چیزوں میں شفا ہے. 2 چیزوں میں شفا ہے. پہلے نمبر پر ہے قرآن میں شفا ہے, قرآن میں شفا ہے. اور دوسرے ہے شہد میں شفا ہے. شہد معلوم نا, شات بولتے ہیں نا, ہاں, شہد میں شفا ہے اور قرآن میں بھی شفا ہے. اب مسلمان ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں شفا ہے, تعویذ میں ٹھوستے ہیں, گلے میں لٹکاتے ہیں. آپ کے لوگوں کے گلے میں ہاتھوں میں ہے تعویذ, دھاگے ہیں, کالے دھاگے, کچھ کام کرنے والے نہیں ہے کالے دھاگے. یہ تعویذ کچھ کرنے والی نہیں ہے. ان تعویذوں سے, دھاگوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمتا فقد اشرکا, جتنے تعویذ گنڈا لگایا اس نے شرک کیا. اور اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تعویذ ہے تو وہ اسی پر مرے گا, یعنی اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. کبھی کبھی لوگ کیا بولتے ہیں, بری نظر لگتی اس واسطے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کالا دھاگا باندھتے ہیں. کالے کپڑے پہن لو نا, منہ کالا کر لو.
नजर नहीं लगती, पूरा मुंह काला करके फिरो, लोग बोलेंगे पागल हो गया देखो आदमी। काले धागों से, हरे धागों से, लाल धागों से कुछ होने वाला नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं, तावीज ले करके कपड़े में पुरो करके, वो अब रेडीमेड भी मिल रहे हैं, उसके अंदर डाल दिए, गले में लटका लिए, क्या हुआ, तावीज। क्या है इसमें, कुरान है। अरे जबकि उसमें कुरान नहीं होता। तावीज खोल करके देख लो, उसके अंदर नंबरिंग होते हैं, 7 8 6 बिस्मिल्लाह का नंबर, फिर सूरह यासीन के नंबर, सूरह रहमान के नंबर, आयतल कुर्सी के नंबर, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों के नंबर, और जिसके नाम से वो दे रहे हैं उन्हें जादूगर क्या करता, वो भी नंबर निकाल को उसका भी नाम के साथ नंबर लिख देता है, यानी पूरी नंबरिंग हो रही है। अच्छा, अगर आप ये मानते हैं कि उसके अंदर कुरान है, तब भी हम वो नहीं लटका सकते। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अंगूठी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको स्टैंपिंग के वास्ते इस्तेमाल करते थे, मोहर लगाने के लिए। उसमें लिखा हुआ था मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब लेटर लिखते उस पे स्नैप मारते थे। लेकिन उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तहारत के लिए जाना होता, बाथरूम को जाना होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, वो अंगूठी निकाल करके रखते, फिर उसके बाद जाते। क्यों? उसमें क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। अगर आप तावीज रख करके जाते हैं और ये कहते हैं कि उसमें कुरान है, कुरान में शिफा है, तो फिर भी आप टॉयलेट बाथरूम में भी लेके जा रहे हैं, तो ये हराम है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। पहली चीज, अगर हम वक्ती तौर पे मान लेते हैं कि कुरान में शिफा है, तो आप कुरान को क्या कर रहे हैं, तावीज बनाकर गले में लटका रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि शहद में भी शिफा है, लेकिन शहद आप क्या करते हैं, पीते हैं। मैं बोलता हूं क्यों पीते हैं आप? एक काम करो, एक बोतल के अंदर शहद डालो, उसमें रस्सी लटकाओ, गले में डाल लो। अरे हंस रहे ना जी, कुरान में शिफा है तो गले में लटका लिया आप लोग। शहद में भी शिफा है, एक बोतल में डाल करके गले में लटका लो। करते हैं क्या? घंटा हिलता रहेगा, लोग पूछेंगे क्या है, बोले नहीं शहद में शिफा है, इस वास्ते बोतल लटका के घूम रहे हैं। कैसी बेवकूफी है, कैसी जिहालत है मुसलमानों की। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए, आमीन। मेरे भाई और दोस्तों, माई और बहनें, और खास करके हम ये देखते हैं मर्दों से ज्यादा ये बीमारियां औरतों के अंदर है। बुखार ज्यादा आ रहा, काला धागा, सर्दी ज्यादा हो गई, काला धागा, दांता निकल रहे, बच्चे को बुखार आ रही, वो कंबर के अंदर बिलावा लेके उसमें बांध देते हैं। और भी कुछ चीजें हो रही हैं, तो उसके गले के अंदर वो पता नहीं चांदी का कुछ वो जो है बारीक सा एक छोटे पत्थर के जैसा रहता है, उसके अंदर सुराख डाल करके वो भी गले में लटकाते हैं, पैरों में लटकाते हैं, यहां हाथों में बांधते हैं इमाम जामिन के नाम पर। फिर ऊपर से घरों के अंदर नींबू, मिर्ची, नारियल, कद्दू, पता नहीं अल्लाह ताला एक खाने के वास्ते पैदा किया, ले करके लटका रहे हैं, ये समझते हैं कि हमारे घर में बला नहीं आती। अरे कैसे बला नहीं आती? हम खुद अल्लाह की इबादत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, कुरान की तिलावत नहीं, जिक्र और अज़कार नहीं, तो हमारे घरों में तो मुसीबतें परेशानी आएंगी। ये हदीस पेश करो, बिल्कुल दिमाग में बिठाना है आपको ये हदीस, और इरादा करो कि इंशाअल्लाह ताला हम इस हदीस पर अमल करेंगे। बाद में सुन करके बोलेंगे इंशाअल्लाह नहीं बोले रहते तो अच्छा रहता। वो हदीस बड़ी प्यारी है, हुक्म बड़ा अच्छा है, अमल बड़ा बेहतरीन है, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं है। अगर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया आखिरत दोनों बन जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग रात भर सफर करते रहे, एक जंग में जाना था, सहाबा किराम सारे के सारे रात भर सफर करते रहे, चलते रहे। आधी रात गुजरने के बाद सहाबा किराम थक गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थक गए।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایسا کرتے ہیں ہم لوگ رات میں ادھر سو جائیں گے, ٹھیک ہے, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے جائیں گے. تو سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, سب لوگوں نے کیا کہا, ٹھیک ہے, پہلے سو جائیں گے, صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر کے نکل جائیں گے. اب جتنے صحابہ کرام تھے خیمے گاڑنے لگے. خیمہ مطلب ٹینٹ, یہ جو شادی وغیرہ میں جو شامیانہ لگاتے ہیں نا, اس وقت وہ ریگستانی علاقے میں ٹینٹ لگاتے تھے تاکہ ہوا سے بھی بچیں گے, جانوروں سے بھی بچیں گے, سکون کی نیند. ٹینٹ لگانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اب ہم لوگ سو رہے ہیں, آدھی رات ہو گئی ہے, فجر کی نماز کے واسطے کون اٹھائے گا, کون جگائے گا؟ سارے خاموش, سب خاموش ہو گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اٹھاتا ہوں, سب لوگ سو جائیے. سب لوگ سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں چلے گئے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فجر کی نماز کو اٹھانے کی ذمہ داری. اب وہ دو کام تھے, ایک تھے فجر کی نماز کو اٹھانا بھی تھا, اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹینٹ ہے اس کی حفاظت بھی کرنا تھا. سارے صحابہ کرام اپنے اپنے ٹینٹ میں چلے گئے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی تھکے ہوئے تھے نا, ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں؟ اگر میں بیٹھ گیا لیٹ گیا تو نیند آ جائے گی, کیونکہ فجر کی نماز کو جگانا ہے. ادھر سے ادھر گھومتے رہے. وہ جو ٹینٹ کا بمبو رہتا پلر, اس کو ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. ان کو بھی نیند آنے لگی, وہاں بیٹھ گئے, اور بیٹھے ایسا کہ ان کی بھی آنکھ لگ گئی, سو گئے. ایک آواز آتی ہے اين بلال, ایک آواز آتی ہے اين بلال, بلال کہاں ہے؟ ہڑبڑا کر کے اٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں سورج نکلا ہوا, سورج کی شعاعیں ان کی آنکھوں پہ گر رہے ہیں, سورج کی کرنیں ان کی آنکھوں پہ گر رہے ہیں. تھکے ہوئے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انسانی ہے نا, تو یہ سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں اين بلال, ہڑبڑا کر کے اٹھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال تم نے تو کہا تھا فجر کی نماز کو جگائیں گے, یہ دیکھو سورج نکل گیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے صحابہ کرام, بڑا احترام کرتے تھے. وہ کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا, جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحلوا من هذه الوادی فإن فيه شیطانا, اس وادی کو چھوڑ دو, یہ شیطانی وادی ہے. وہاں سے نکلتے ہیں, دوسری جگہ جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیتے ہیں, بلال اذان دیتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد سارے صحابہ کرام کو پڑھاتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی نماز تھی, جو کب پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فجر ہونے کے بعد, یعنی سورج نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے. اچھا, اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. کون سی بہت ساری باتیں ہیں؟ بہت ساری باتیں اس کے اندر یہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے قوالی کے اندر لوگوں نے مشہور کر دیا ہے. یہ جو قوال ہے نا, ایک نمبر کے شرابی ہوتے ہیں, ایک نمبر کے جواری ہوتے ہیں, ایک نمبر کے بدکار ہوتے ہیں. قوالی کے اندر یہ بات مشہور کر دیے ہیں کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتا تھا سورج نہیں نکالتا تھا, اور یہاں بلال سو رہا ہے سورج نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کسی کا غلام نہیں ہے. سورج کس کا غلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام. بلال سو رہے ہیں, چھوڑ دیجئے اس کو, چلنے دیجئے, جیسے چل رہا ہے چلنے دے. بلال سو رہا ہے اور سورج نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اللہ کا غلام ہے, سورج بلال کا غلام نہیں ہے. قوالی کے اندر مشہور کر دیں, اور لوگ قوالی کو قرآن سمجھتے ہیں, قوالی کو دین سمجھتے ہیں, قوالی سننے کو شریعت سمجھتے ہیں. شادی بیاہ میں دیکھو کیا لگاتے ہیں, آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد, ان کے کندھے پہ کملی ہے کالی,
ان کا دل ہی کالا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی کملی ان کو کالی نظر آ رہی ہے. ان کو نہ اللہ معلوم، نہ رسول معلوم، نہ توحید معلوم، نہ سنت معلوم، اور یہ قوالی کو دین سمجھتے ہیں. آپ لوگ بھی سنتے ہیں نا قوالی؟ قوالی سنتے ہیں. قوالی سننا دین نہیں ہے. اور وہ آج کل ادھر ادھر کے ہمارے پڑوس مل کے لڑکیوں کی نظمیں سن رہے ہیں. آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، کانوں کی بھی ٹھنڈک، اور ماشاءاللہ پورا دل ان کا ٹھنڈا ٹھنڈا، باغ باغ گارڈن ہو رہا ہے نوجوان لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر کے. یہ دین نہیں ہے. قرآن کو سنو، قرآن کو، اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑو. قوالی دین نہیں ہے. گانا بجانا حرام ہے. قوالیوں کے اندر میوزک ہوتی ہے، میوزک سننا بھی حرام ہے. اور ہمارے گھروں میں دیکھ لو، فلمیں چلتے رہتے ہیں، سیریل چل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ڈانس گانا چل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی لوگ بڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی؟ پورے شیطانہ گھر کے اندر ہے، برکت کہاں سے آتی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کس کا غلام ہے؟ اللہ کا غلام ہے. سورج بلال کا غلام نہیں ہے. پہلی چیز یہ معلوم ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جو آج درس کے اندر جو آپ کے سامنے پیش کرنا اس حدیث میں، وہ یہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور سارے صحابہ کرام سو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارحلوا من هذه الوادی فإن فيها شیطانا. اس وادی کو چھوڑو، یہاں سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے ہم نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ شیطانی جگہ ہے. کون سی جگہ ہے؟ شیطانی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی مرتبہ چھوٹی تھی؟ فجر کی پہلی مرتبہ چھوٹی تھی نا. فجر کی نماز سورج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیے. تو زندگی میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے شیطانی جگہ ہے. اب ہمارے گھروں میں فجر کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ کون سی جگہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں ہے. ایک مرتبہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ شیطانی جگہ. ہمارے گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی، مرد بھی نہیں پڑھتے، عورتیں بھی نہیں پڑھتے. مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں پڑھیں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، جمعہ وغیرہ میں یا مسجد میں سہولت ہے، پردے کا انتظام ہے، تو عورتیں آ سکتی ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے دینی بہت زیادہ ہے، اور خاص کر کے نمازوں کی پابندی ہمارے پاس نہیں ہے. نمازوں کی پابندی کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، اور نماز فرض ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری قربانی کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے صدقہ کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے نیک کام کرنے کا. سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائیے، اپنے آپ کو دیندار بنائیے، اپنے آپ کو اللہ والے بنائیے. ایک تو قرآن سے اپنا تعلق رکھیں، اور دوسرے نمازوں کی پابندی کریں. اور تیسری چیز یہ ہے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ہم کو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہنا. آپ اٹھ رہے ہیں بولیے بسم اللہ، بیٹھ رہے ہیں بولیے بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ، جو دعا پڑھیے، مسجد کے باہر جا رہے ہیں دعا پڑھیے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا پڑھیے، پیشاب پیخانے کو جانا ہے دعا پڑھیے، واپس نکلنا ہے دعا پڑھیے، سونے کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے. یعنی ہماری زندگی میں اگر ہم دعائیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت،
کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی دے گا۔ ہمارے گھروں میں لوگ بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ مولانا ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، بہت بے چینی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بچے کے جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے بچے سدھر رہے نہیں، ہماری بیٹیاں نافرمان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو کہاں سے یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی؟ تو اس لیے قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم سے تعلق جوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اگر آپ آج تک گانے سنتے تھے، قوالی سنتے تھے، تو یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن سنیں گے۔ انشاءاللہ بھی بہت ڈھیلا ہے نا جی، قرآن سنیں گے انشاءاللہ۔ موبائل سب کے پاس ہے نا؟ حضرت یوٹیوب میں چلے جاؤ، کون سے قاری کی قرات چاہیے نام ڈال دو، قرات آئے گی۔ خالی قرآن ریسائٹنگ بول کر کے ڈال دو، آپ قرآن کے تعلق سے آپ کو ترجمہ بھی ملے گا۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو قرآن کی آیت ساتھ میں ترجمہ، اردو میں چاہیے اردو میں، انگلش میں چاہیے انگلش میں، تیلگو میں چاہیے تیلگو میں، کتابیں بھی ہیں، آپ اس کو خریدو، پڑھو، اور فری میں بھی مل سکتی ہے کتابیں، اگر آپ جو ہے پی ڈی ایف فائل میں جو ہے لینا چاہتے ہیں۔ قرآن سے اپنا تعلق رکھو۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بہتر اور آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ اب آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، اس لیے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ حدیث مسند احمد کے حوالے سے ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کو مسند احمد ابن حنبل بولتے ہیں۔ اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے، راوی حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے اس کا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، وہ سامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وہ حفظت فرجہا، اپنی عزت کی، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے، وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، قیل لہا ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو کام کتنے کرنے ہیں؟ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام۔ حالانکہ بہت سارے کام ہیں، لیکن 4 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کی ہے۔ اگر عورتیں یہ 4 کام کر لیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور مائیں بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا، ان 4 باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اذا صلت المرأة خمسہا، اگر عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے نمازوں کی پابندی جہاں مردوں کو کرنا ہے وہاں عورتوں کو بھی نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز صرف مردوں پر ہے یا صرف عورتوں پر بھی ہے؟ نہیں، دونوں کے اوپر ہے، مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی۔ اور وہ بھی کیسے؟ 2 پڑھ لیے 3 چھوڑ دیے، 3 پڑھ لیے 2 چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ پورے کے پورے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔
اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ نماز زمین پر فرض نہیں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز دینے کے والے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ آسمان پہ بلایا. 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام ملے, پوچھنے لگے کیا ہوا؟ بولے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے. بولے 50 وقت کی؟ تمہاری امت نماز نہیں پڑھتی, جاؤ کم کراؤ. کم کرتے کرتے کتنے ہو گئے؟ 5. موسیٰ علیہ السلام پھر بھی بولے 5 بھی تمہاری امت نماز نہیں پڑھے گی, 5 وقت کی بھی تمہاری امت نماز نہیں پڑھے گی, کم کراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اب مجھے شرم آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز لے کر کے نکلتے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. اللہ اکبر. فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ ارے بولو جی, فائدہ ہے نا. کتنی نمازیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اجر کتنا مل رہا ہے؟ 50 کا. تو پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی. مردوں کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے اور عورتیں کہاں پڑھیں گی؟ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں گی. ہاں جمعہ وغیرہ میں ایسا درس وغیرہ پروگرام وغیرہ ہوتا ہے تو عورتیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں. تو پہلا کام عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے. یہاں میں مائیں بہنوں سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے مسجدوں میں بھیجنا شروع کر دیں, کیونکہ بچپن میں جو تربیت ہوتی ہے بڑے ہونے کے بعد بچے ویسے ہی رہتے ہیں. بچپن ہی سے ہماری اولاد کی تربیت ہونا چاہیے. بچپن ہی سے ہمارے بچوں کے اندر وہ ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے کہ ہمارے بچے نمازی ہوں, دیندار ہوں, اللہ والے ہوں. پہلے عورت کو نمازی بننا ہے, بعد میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. عورت نمازی نہیں ہے اور بچوں کو مسجد بھیج رہی ہے تو آج کے بچے بڑے شیانے ہیں, بولتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہی, ہم نہ کہیں کو بھیج رہی, ایسے بولتے ہیں. تو اس واسطے عورتوں کو بھی نماز پڑھنا ہے, اپنے شوہر کو بھی تاکید کرنا ہے, بھائی بہن گھر میں ہیں ان کو بھی تاکید کرنا ہے, ماں باپ ہیں ان کو بھی تاکید کرنا ہے, اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانا ہے, اڑوس پڑوس والوں کو, گلی محلے والوں کو بھی دعوت دینا ہے. یہ عورتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا. اور دوسرے ہے وصامت شہرہا, رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے رکھنا ہے اور رمضان کے روزے مکمل روزے رکھنا ہے. اور تیسری چیز ہے وحفظت فرجہا, اپنی عزت و آبرو کی, اپنی عصمت و عفت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. کیسے حفاظت کرنا ہے؟ شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی اپنی عزت کا عورت کو خیال رکھنا ہے. کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا, کوئی حرام کام نہیں کرنا, کوئی زناکاری بدکاری نہیں کرنا. عورتوں کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے جوان لڑکیاں ہیں, کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا. آج کل ہم اپنی جوان بیٹیوں کو, بہنوں کو کالجوں میں بھیج رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں مخلوط تعلیم ہے, کو ایجوکیشن ہے, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور وہاں برائیاں بہت زیادہ ہیں. اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ, اپنی بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دو. ان کو یہ بتاؤ کہ غلط کام, حرام کام کرنا نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت, کوئی لڑکی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا اس کے اوپر واجب ہے. کسی غیر مرد کے ساتھ اس کے تعلقات نہ ہو, اس کی گھر کی حفاظت کرے, اس کے مال کی حفاظت کرے, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. شوہر بیچارہ کمانے کے لیے گھر کے باہر چلا جاتا ہے, عورت گھر میں اکیلی ہوتی ہے, تو ایسی حالت میں عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ عورت کا کام ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز چل رہی ہے کہ لڑکیاں جو ہے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. یہاں پر بھی ہو رہے ہوں گے لیکن یہ واقعہ شہروں میں زیادہ ہو رہے ہیں.
اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ پڑھے لکھے بچیاں، پڑھے لکھے لڑکے، پڑھے لکھے لڑکیاں یہ سب کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ کالجوں میں پڑھنے والے جتنی لڑکیاں ہیں ہر لڑکی کا ایک بوائے فرینڈ ہے، اور جتنے لڑکے ہیں ہر لڑکے کی ایک جو ہے گرل فرینڈ ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ والے ہیں وہ تو بچے پہ ہیں، لیکن زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو موبائل دے رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بٹنا ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ساری چیزیں کی خبر رکھو۔ ورنہ یاد رکھو اگر لڑکی ایک مرتبہ بھٹک گئی کسی غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے، اگر اگنی کے ساتھ پھیرے لے لیتی ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ نگرانی کرنا ضروری ہے، ان پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان کو نمازی بناؤ، بچپن ہی سے ان کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دو۔ بے شک آپ اپنی ڈگریاں دے سکتے ہیں، لیکن پہلے ان کو دین سکھاؤ۔ دین ان کو روکے گا، اللہ کا ڈر اور خوف ان کو برائی کرنے سے روکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز عورتوں کے بارے میں فرمائی، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ چوتھی اور آخری چیز، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کیا مطلب شوہر کی اطاعت کرنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ شادی ہو جانے کے بعد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مان کر کے چلے۔ آج کل فلموں اور سیریلوں کو دیکھ کر کے ہماری عورتیں نافرمان ہو رہی ہیں، اور نافرمانی بھی ایسی کہ پوچھو مت، شیطان بھی شرما جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ تاکید کی ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اور یہاں تک کہ صحیح روایت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے تو اس کی جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو مائیں بہنوں کو چاہیے اگر وہ شادی شدہ ہیں اپنے شوہر کی اطاعت کریں، ان کے حکم کو مانیں، گھر کی صاف صفائی کا، ستھرائی کا خیال رکھے، بہترین کھانا بنا کر کے دے، ان کے لیے کپڑے لتے کا انتظام کرے۔ گھر کی ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری سنبھالیں۔ لیکن آج نافرمانی کا رجحان زیادہ ہے، عورتیں ان کے اندر شرارت بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ جدھر دیکھو اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہے ہیں، اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن آئیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر کا حق ادا کرنے کے لیے بلاتا ہے اور بیوی تیار نہیں ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے مائی اور بہنیں، جہاں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو وہیں شوہر کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے، شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے۔ تو مائیں بہنوں سے میں گزارش کروں گا
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں بنیں، نمازی بنیں، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں. اور تمام مرد و خواتین سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے. کب آنکھ بند ہو جائے، کب موت آ جائے، کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے معلوم نہیں ہے، اور ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو اس لیے مرنے سے پہلے کچھ نیک اعمال کرو تاکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، اور ٹھیک اللہ تعالیٰ راضی ہونے کے بعد ہم کو اپنی جنت میں داخل کر سکے. تو اس لیے انہی چند باتوں پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہاں کی جمعیت کے ذمہ داروں کا، آپ تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور الحمدللہ 3 دن سے باقاعدہ ہمارے ساتھ 4-5 افراد ہیں جو ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں. ایک تو ہمارے فاروق بھائی ہیں، دوسرے ناصر بھائی ہیں، اور دوسرے فاروق بھائی کے لڑکے صدیق ہیں، عبد الواحد ہیں. یہ سارے کے سارے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 جگہ میں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ احباب جو ہے ہر پروگرام کے اندر شریک رہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دین کا جذبہ ہونا چاہیے. میں اسی لیے ٹاپک کو ایک ساتھ نہیں ملا رہا ہوں، جو وہاں دیا تھا وہ الگ، یہاں دیا تھا یہ الگ. کیوں؟ بار بار سنیں گے تو بولیں گے کیا مولانا وہاں بھی وہ کیسٹ ڈالے، یہاں بھی یہ کیسٹ ڈال کو بیٹھے ہوئے. تو اس لیے ٹاپک اس لیے میں بدل رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی دلچسپی ہو، آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، آپ بھی سمجھنے والے جو ہے معلومات حاصل کرنے والے بن کر کے دین پر عمل کرنے والے بنے. تو میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں، جگہ کو خریدنے میں، اس جماعت کو بنانے میں محنتیں کوششیں کی ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح دین کی فکر لے کر ہمیشہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مائیں اور بہنوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری کھیتی باڑی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ سکون اور اطمینان کی زندگی ہم کو نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، اور ہم سب کو تیرے دین پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار تجارت میں رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ بار بار ایسے پروگرام کرنے، ایسے پروگراموں میں شریک ہونے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اس پروگرام کے لیے اپنا روپیہ پیسہ وقت سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ توحید و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. شرک و بدعات اور باپ دادا کے دین اور رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.